سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند لوگ حاضر ہوئے. آپ نے 9 افراد سے بیعت لے لی جبکہ ایک سے بیعت نہیں لی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 9 افراد سے تو بیعت لے لی ہے اور ایک سے آپ نے بیعت نہیں لی، اس کی آخر وجہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، اس کے جسم پر ایک تعویذ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اس تعویذ کو کاٹ دیا، پھر اس سے بیعت لی. پھر ارشاد فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس شخص نے کوئی تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. یعنی وہ شخص جس کے گلے میں کوئی چیز ڈلی ہوئی ہے یا بازو پر بندھی ہوئی ہے، امام ضامن کا تعویذ بندھا ہوا، یا گلے کے اندر گرا مار مار کر دھاگا ڈالا ہوا، یا کوئی منکا ہو. جگر کے لیے ایک مریض کو میں نے دیکھا، اس کے گلے میں کوئی ایک لکڑی کا تعویذ تھا، چھوٹی چھوٹی بنا کر پورا ہار تھا. جی میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے جگر ٹھیک ہو جاتا ہے. تمیمہ کا جو معنی ہے وہ منکے، سپیاں، جو اہل عرب بچوں کو نظر بد بچانے کے لیے ان کے گلے میں ڈالتے تھے. پھر یہ تمیمہ کا لفظ ہر اس شے پر بولا گیا جو گلے میں لٹکائی جائے، اور اس کا استعمال شرک ہے. منکے نے کیا شفا دینی ہے یا لکڑی نے کیا شفا دینی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اس بندے سے بیعت ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں ملایا. بیعت لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے ہاتھ کے ساتھ اور عورتوں سے زبانی. 9 سے لے لی، اس سے کہ اس سے نہیں، اس کے گلے میں. اور ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کے گلے میں بندھا ہوا ہے. بڑے بڑے یہ ابھی پی ٹی آئی کے جو چیئرمین صاحب ہیں، جب وہ گئے نا نقوی کے پاس تو اس نے سب سے پہلے یہاں اتنا بڑا امام ضامن باندھا کہ پہلے یہ باندھ پھر گفتگو ہوگی. اور سیاسی لوگوں کا تو دین وین ان کا تو ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی، جہاں جاتے ہیں ویسا ہی دیس ویسا ہی بھیس. تو سارے ہی، یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کیا، نون لیگ کیا، مولوی کیا، اور سارے سیاست میں جو گیا ہے نا، سب نے کچھ نہ کچھ چادر چڑھا دینی ہوتی ہے، پھول لگا دینے ہوتے ہیں. جو اسمبلیوں میں جانے والے لوگ ہیں وہاں جائیں گے تو انہوں نے کہنا پہلے آؤ نا ہماری سرکار کے پاس. گھوڑے کا جو سم ہوتا ہے، دلدل، حضرت حسین کے گھوڑے کی شبی کہتے ہیں وہ اس کے پاؤں کے نیچے جو لوہے کا کڑا لگا ہوتا ہے نا، وہ دروازے پہ لٹکا لیتے ہیں. عرب کے ہاں بھی یہ سارے کام ہوتے تھے. کالا کپڑا باندھتے ہیں، آپ نے دیکھا ٹرکوں کے پیچھے کالے کالے کپڑے لٹکے ہوتے ہیں، ٹوڈی گاڑی کے آگے شیشے میں کالے کے. جی یہ کالا کپڑا دھند میں ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دیتا، اور جب ہوتا ہے تو پھر کالا کپڑا ہی نظر نہیں آتا، اور کالے کپڑے باندھنے والے بھی نظر نہیں آتے. سبحان اللہ، یہ تو دنیا کھلی ہوئی کتاب ہے. لیاقت باغ میں بے نظیر کو قتل کیا نا، امام ضامن کا تعویذ بندھا ہوا تھا اس کا. امام صاحب کدھر تھے؟ پھر اس تعویذ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. تو کوئی بھی چیز گلے میں مت لٹکائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے کاٹ دیا تھا. اب ہمارے ہاں مسلمانوں میں بحث چلتی ہے قرآن کا تعویذ اور غیر قرآنی تعویذ. قرآن کی تعویذ کو گلے میں ڈال کر ازدواجی تعلقات قائم کرنا جائز ہے؟
بدن اس وقت پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ. گلے میں تعویذ. مولویوں نے جن کے اولاد نہیں ہوتی نا تعویذ لکھ کر ناف پہ بندھوایا ہوتا ہے عورت کے ناف پر. کاٹو اس کو. یہ کیا باندھا ہوا ہے کہ جی یہ بچہ ضائع ہونے سے بچاتا ہے تعویذ. سبحان اللہ. ایسے ایسی. ابھی میں آج دیکھ رہا تھا چودھری بشیر صاحب پیر شلوار شاہ وہاں جو جاتا ہے شلوار اتارتا ہے ننگا گھر جاتا ہے اوپر قمیض پہنی ہوئی ہے مرد ہے یا عورت. یعنی دنیا کہاں پہنچ گئی ہے. یہ ابھی شلواریں اتار رہے اور پہن رہے ہیں. وہ انت لگی ہوئی ہے وہاں شلواریں. بڑا ان ہوا ہوا ہے آج کل. یہ میں کیونکہ توحید والا بندہ ہوں میں یہ تلاش کرتا رہتا. آج میں حیران. میں سعودی عرب سے مجھے ایک ویڈیو آئی دوست نے بھیجی کہ دیکھو جی قطر سے اسد خان نے کہ شاہ جی سوتن لائی کھڑے ہیں اتار دیتے ہیں پھر ننگے آتے ہیں. کتنا غیرت. اسلام اسے کہتے ہیں. یہی ہے شرک. یہ سارے کرتے ہیں. پھر یہ بحث چل پڑتی ہے تو قرآنی تعویذ بھی گلے میں نہیں ڈالنا جی. اس کی وہ گلے میں ڈال. اچھا دیکھیے واش روم میں قرآن لینا جائز ہے. میں قرآن مجید مصحف پکڑوں اور واش روم میں چلا جاؤں جائز ہے؟ ناجائز ہے. اور جو قرآن کی سورت فلق ناس لکھ کر میں وہ لے کر جو جا رہا ہوں. ایسے بے عقل لوگ. اور وہ دو یہ تعویذ کھولنے. ابھی ہمارے قاری ضیاء الدین صاحب نے تعویذ مجھے دیا. بچے کے گلے میں تھا. تھوڑا کھولا اس میں کیا تھا 1 2 5 7 گنتی لکھی ہوئی ہے اور مسلمان ٹھیک ہو رہا ہے. گنتی لکھی ہوئی ہے 365. وہ کیا ہے بسم اللہ کے بدلے 386 ہے نا 786. تو کھانا کھاتے ہوئے کہا کرو نا 786. گلاس پکڑتے ہوئے 786. گاڑی میں بیٹھتے ہوئے 786. کوئی سبحان اللہ و بحمدہ. امام احمد اس کو لے کر آئے 17,422. یہ سب شرک ترک پہنچاتے ہیں. یاد رکھیں. پھر ایمان کا حصہ کیا بن جاتا ہے. شاہ جی کا تعویذ بڑا کام کرتا ہے. قرآن پر ایمان نہیں رہتا. شاہ جی کا تعویذ وہ ہے نا جو تعویذ بڑا کام کرتا ہے. سبحان اللہ. اور شاہ جی نے کیا کیا پینسل پکڑی چٹے کاغذ پر لکیریں الٹی سیدھی مار دی. وہ ایک ملنگ سے پوچھا جو بیٹھا ہوا تھا کہ جی نماز کتنی ہے. اس نے کہا نماز ہم ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں. ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں پہلے بوٹی پیتے ہیں بھنگ چڑھا کے پھر ہم نماز میں بیٹھ جاتے ہیں. بس بیٹھے ہوئے ہیں. وضو شضو کہتے ہیں کوئی شے نہیں رکھتے شکتے کوئی چیز نہیں. ہماری ہر وقت ہی نماز ہوتی ہے. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ. اور دنیا مسلمان ان کے پاس جاتی ہے. صدا قبیلے کے ایک شخص بیان کرتے ہیں ہم 12 افراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ہم نے آپ سے بیعت کی. آپ نے ہم میں سے ایک شخص سے بیعت نہیں کی. ہم نے کہا اللہ کے نبی اس سے بھی بیعت لے لیجئے. فرمایا لن ابایعہ حتی ینزع الذی علیہ انہ من کان منا مثل الذی علیہ کان مشرکا ما کانت علیہ. میں اس سے ہرگز بیعت نہیں لوں گا. رحمت للعالمین. اور چاہت ہے آپ کی کہ ایک ایک بندہ مسلمان ہو جائے. قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے. لیکن وہ کلمہ پڑھنے آیا. فرمایا نہ میں نہیں اس سے بیعت لیتا. کیوں؟ جب تک یہ وہ چیز نہ اتار دے جو اس کے جسم پر. ہم میں سے جس شخص کے جسم پر ایسی چیز ہوگی وہ اس وقت تک مشرک رہے گا. وہ اس وقت تک مشرک رہے گا. عرب کے اندر کوئی گلے میں دیکھے نا اسی وقت کینچی لے کر کاٹ دیتے. ہم نے دیکھا اس کے بازو پر اب بندھا ہوا کیا ہے. دیکھو اس حدیث میں امام طحاوی اس کو لے کر آئے ہیں. ہم نے دیکھا اس کے بازو پر درخت کی چھال سے بنا ہوا تعویذ. درختوں کے پجاری. ہم نے پھر وہ اتار دی اس سے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی. دعا کیجیے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو ان تعویذوں اور چکروں سے محفوظ رکھے. صلی اللہ علیہ